یہ آپ کہتے ہیں کہ موت کے بعد اچھا 4 رکعت پڑھتے ہیں نا اس میں پہلی میں 15 باقی سب میں آپ 10 یہ کہتے ہیں 75 کہ موت کے بعد لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے پچھلے سال ساری شبیں چلے آپ جو ہمارے باپ دادا بن چکے ہیں آپ کو زندہ وہ کریں یاد ہے بس اللہ ایک سال بعد پڑھی تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ قیامت کا علم یہ اللہ کو ہے اور یہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی صحابی کو، نہ کسی فرشتے کو، کسی کو بھی پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی گونج بہت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پوچھتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ مجھے بھی پتہ نہیں۔ اور اب دوبارہ زندہ کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دیکھو کتنی چیزیں دنیا میں ایسی نہیں ہیں، ایسی ہیں جن کا تمہیں پتہ نہیں۔ انسان بیج ڈالتا ہے، وہ بیج اگے گا کہ نہیں اگے گا، وہ اچھا ہوگا، اس میں پھل اچھا لگے گا کہ نہیں لگے گا، تمہیں تو ان چیزوں کو بھی پتہ نہیں۔ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے، لڑکی ہے، وہ کیسا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، قد کیسا ہے، یہ پتہ نہیں۔ تو دنیا کی کتنی چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں پتہ نہیں، مگر تمہیں ان کا پتہ چل جاتا ہے۔ ایسے ہی قیامت ایک دن ضرور آئے گی، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے قیامت آئے گی، اور اس دن جب قیامت آ جائے گی تو تم لوگ یہ کہو گے کہ قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے شرک نہیں کیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اللہ ہم نے کوئی برائی نہیں کی، برائیوں سے انکاری ہو جائے گی، ہم نے کوئی برائی کو نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان سے اللہ تعالیٰ ایک گلا اب کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان سے شکوہ کیا ہے۔ شکوہ کیا کیا ہے کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے، امید توڑ بیٹھتا ہے اور لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے۔ جب ہم اس تکلیف کو دور کر دیں اور کوئی اپنی طرف سے اچھے حالات لے آئے تو کہتا ہے کہ یہ تو میں نے ایسا کیا تھا، میں نے ایسے کیا تھا، میں اپنی طرف کی بات آتی ہے اللہ کو بھول جاتا، اور کہتا ہے کہ کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ اور یہ مکے کے کافر یہ کہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان لانے والے تھے، وہ غریب لوگ تھے، تو یہ کہتے تھے کہ جیسے آج ہم سردار مالدار ہیں، ہمارے پاس مال و دولت ہے، سب چیزیں ہیں، اگر ہم برے ہوتے تو اللہ ہمیں مال کیوں دیتے، دنیا کی چیزیں کیوں دیتے؟ اس لیے اگر ہم اچھے ہیں اور قیامت کے دن بھی اگر دوبارہ قیامت آ گئی تو ہم اچھے ہوں گے کہ دنیا میں ہم اچھے۔ یہ ان کی باتیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کا جواب دیا کہ دنیا کے اندر کسی کو زیادہ دینا، کسی کو کم دینا، یہ اللہ کے اختیار پہ ہے، اور یہ نشانی نہیں ہے اس بات کی کہ یہ انسان اچھا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، چند دنوں کی، اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لہٰذا اگر ایک آدمی اس کو آپ کہتے ہیں وہ ریل گاڑی میں جا رہا ہے، فرسٹ کلاس کے ڈبے میں بیٹھا ہوا ہے، کنڈیشن میں بیٹھا ہوا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے مزے سے، اور اس کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ جیسے ہی وہ اسٹیشن پر اترے گا پولیس اس کو گرفتار کر کے جیل لے جائے گی اور پھانسی کے گھاٹ پہ پہنچا دے گی۔ اور ایک آدمی ہے وہ ایک عام ڈبے میں ہے، کوئی ایسی نہیں ایک کامی ڈبہ ہے،
نہ اس کے پاس کھانا پینا ہے. جب وہ گاڑی سے اترے گا تو وہ حکومت کا مہمان ہوگا، حکومت اس کو اپنے پاس رکھے گی، کھانا کھلائے گی، پلائے گی، خیال رکھے گی. تو آپ بتائیں کہ دونوں میں سے کون سا آدمی اچھا ہے کہ جو اسٹیشن پر اتر کر مجرم بن کے جیل میں جائے، یا اسٹیشن پر اتر کر کے بادشاہ کا مہمان بنے؟ کون سا آدمی اچھا ہے؟ اچھا تو وہی ہے نا کہ جو بادشاہ کا مہمان بنے. ایمان والا مہمان بنے گا. کافر اور اللہ کا مجرم، اس کو اگر اللہ نے دنیا میں زیادہ چیزیں دی ہیں تو یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ یہ اللہ کے یہاں اچھے ہیں. کیوں کہ دنیا عارضی ہے. دنیا عارضی ہے. کسی کو آپ 1,00,000 روپے دے دیں اور ان سے کہیں کہ کل آپ سے واپس دیں گے، اور کسی کو آپ 1,000 روپے دے دیں کہ ہم واپس نہیں لیں گے. آپ لاکھ لینا چاہیں گے 1,000؟ فیصلہ کریں 1,000 روپے. تو دنیا میں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دے دیا تو کل اس سے لے لیں گے، اور آخرت میں جس کو ملے گا اس سے دیا نہیں جائے گا. تو تیسری بات یہ ہے کہ یہ دنیا اس کی اللہ کے نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کی اللہ کے نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک بوند پانی کا نہیں دے رہا. اگر اتنی قیمت بھی ہوتی جتنی مچھر کے پر کی، لو کانت الدنیا قادر عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى منه کافرا شربة ماء. ایک بوند پانی اللہ اس کو نہیں پلاتے اگر اس دنیا کے اللہ کے مچھر اللہ کے اس کی قیمت نہیں. دیکھیں آپ کسی گاڑی کو خریدنے جائیں، ایک گاڑی جو ہے وہ 10 لاکھ کی ہے اور ایک گاڑی 1 کروڑ کی ہے. ایک گاڑی 1 کروڑ کی ہے. اب گاڑی بنانے والے نے جو اس کی قیمت لگائی ہے وہی قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں لگائی، اللہ نے نہیں لگائی. تو یہ بے قیمت چیز ہے. تو دنیا کا کسی کو ملنا یہ کوئی عزت کی نشانی نہیں ہے، کامیابی کی نشانی نہیں ہے. یہ ایک بات اور ایک کافر کہتے تھے. یہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یتیم اور آپ کے پاس باپ بھائی نہیں، اور دادا بھی جلدی چلے گئے دنیا سے، اور آپ کے چچا بھی بالکل غریب تھے اور ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کی چیزیں نہیں تھیں، اور مکے کے سرداروں کے پاس دنیا، دولت، شہرت اور سرداری تھی. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی سے کہ اگر اللہ تعالیٰ نبی بنانا چاہتا تو کسی مالدار کو، طائف کا کوئی بڑا سردار یا مکے کا سردار بنا، اس کو بناتا. آپ کو کیوں بنایا؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ کسی کو نبی بنانا یا کسی کو کچھ دینا یہ خدا کا نظام ہے. اس نظام کو اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں. یہ تو بہت بڑی چیز ہے کسی کو نبی بنانا، بلکہ دنیا میں بھی کسی کو کچھ دینا نہ دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. یہ اللہ کے اختیار ہے، کسی انسان کے اختیار میں نہیں. کوئی دنیا میں کسی کو عزت نہیں دے سکتا، نہ دنیا میں کوئی کسی کو ذلیل کر سکتا ہے، نہ کسی کو کوئی زیادہ دے سکتا ہے، نہ کسی سے کوئی چھین سکتا ہے. اللہ نے جس کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ مل کے رہے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہمارے یہاں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ لوگ دنیا کو دیکھ کر فیصلے کر رہے ہیں کہ دنیا جس کے پاس جاتا ہے اس کو نبی ہونا چاہیے، وہ نبی بننا چاہیے. اللہ پاک فرماتے ہیں ہمارے یہاں دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دنیا کی اللہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سب کو دنیا زیادہ ہی دے دے. بے حیثیت چیزیں تو اللہ سب کو زیادہ دے دے.
تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دو جوابات دیے قرآن میں۔ ایک جواب تو یہ دیا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ سب کو اتنی دنیا دے دے، ہر ایک کو اس کے جتنی وہ مانگتا ہے وہ دے دے، تو زمین کے اندر سرکشی فساد بڑھ جائے گا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جس کے پاس مال ہے، ایٹم بم ہے، حکومت ہے، فوج ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا کیا ہے؟ اچھا آدمی ہے برا آدمی ہے؟ ہم بتائیں، سب سے بڑا ظالم ہے، سب سے بڑا بدماش ہے۔ اس بدماش نے دنیا کے اندر جہاں کہیں مسلمانوں کو دیکھا، اس پہ ان کے اوپر بم برسانے شروع کر دیے، ان پہ بم برسانے شروع کر دیے۔ یہ وہ شخص ہے جس کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے دنیا دی ہے، وہ کتنا بدماش بنا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو دے دیں، سبھی بدماش بن جائیں گے تو زمین کا نظام چلے گا نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ کو زیادہ دیا، کچھ کو کم دیا، اور یہ اللہ کو پتہ ہے کس کو زیادہ دینا ہے، کس کو کم دینا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے، یہ اللہ کا نظام۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی اللہ تعالیٰ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر تو پھر اللہ تعالیٰ کافروں کو اور زیادہ دنیا کیوں نہیں دیتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم کافروں کو اتنی دنیا دے دیتے، ان کی چھتیں، ان کے دروازے، ان کی چوکھٹیں، ان کی چارپائیاں، ان کے تخت اور ان کے جو ان کی سیڑھیاں، یہ سب سونے اور چاندی کی ہوتی، سونے چاندی کے مکانات ان کو ہم دے دیتے۔ لیکن جب کافر کو ہم دنیا زیادہ دیتے تو مسلمان کافر بن جاتے کہ ہمیں یہ دنیا چاہیے۔ جیسے آج مسلمان دوڑ رہے کافروں کے ملک میں، نہ اپنے ایمان کی فکر، نہ دین کی فکر، نہ کسی اور چیز کی فکر، دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کافروں کو دنیا زیادہ دے دیتے تو مسلمان کافر بن جاتے، مسلمان کافر بن جاتے۔ ایک بات ہے۔ اور دوسرا جواب اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا جواب بھی دیا ہے، وہ جواب یہ دیا ہے کہ اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے۔ اگر مثال کے طور پر ہمارا دودھ والا ارب پتی بن جائے، ارب پتی بن جائے، یہ کل دودھ بیچے گا؟ میں کیوں بیچوں گی، میں تو ارب پتی ہوں۔ یہ لوگ رکشے چلا رہے ہیں، یہ رات میں ارب پتی بن جائے، رکشے چلائیں گے۔ پولیس والے ارب پتی بن جائیں، پاگل کے پولیس بن کے، فوجی بن کے باہر جا کے سرحدوں پہ لڑے، تو دنیا کا نظام نہیں چلے گا۔ اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے۔ یہ اللہ کے اختیار میں، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اس لیے آدمی اس چیز میں نہ پڑے کہ میرے پاس زیادہ دنیا ہے، میرے پاس زیادہ دنیا ہے۔ سب سے بڑے اللہ والے کون تھے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی دعا کیا تھی؟ اللہم احینی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکینی والی زندگی دی ہے، دنیا میں میرے پاس دنیا کم، اور کسی پر وہاں بھی اتنی مسکینت، کسی پر مجھے موت بھی دے، موت بھی میری ایسے آئے کہ میرے پاس دنیا نہ ہو، اور احشرنی فی زمرۃ المساکین، اور قیامت میں میرا حشر مسکینوں غریبوں کی جماعت میں، ایسے لوگ جو مسکین ہوں غریب ہوں، ان کی ساتھ ان کے ٹولے میں، اس میں میرا حشر کھڑا ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا میں دنیا زیادہ ہوگی تو آدمی دنیا میں مشغول ہوگا یا اللہ کی عبادت کرے گا؟ آپ بتائیں، کام ہوگا۔ جس کے پاس دنیا زیادہ ہے وہ کس کام میں لگے گا؟ اور دنیا جو ہوگا اس کو عبادت کے لیے وقت نہیں ملے گا۔ آپ ڈیفینس چلے جائیں، گلشن چلے جائیں، ایسے علاقوں میں اسلام آباد میں چلے جائیں، اور پہلی سب میں دیکھیں گے نا آپ کو ڈرائیور، چوکیدار، خانسامہ، مالی اور جو گھر کے خادم ہیں، ایسے لوگ پہلی سب میں نماز پڑھتے ہیں۔ جا کے دیکھ لیں،
آپ میں سے کوئی کروڑپتی ہے کوئی کروڑپتی یہاں کہاں سے بیٹھے گا؟ بازار میں بیٹھے گا، وسیع نہیں ہو سکتے. یہاں کوئی کروڑپتی نہیں آئے گا، نہ کوئی ارب پتی آئے گا، اس کو توفیق ہی نہیں ملے گی کہ وہ یہاں آ کر اللہ کی بات سنے. مال ایسی چیز ہے کہ جب انسان کے پاس یہ آتا ہے تو انسان بغاوت میں، جس کے پاس پیسہ ہوگا تو زنا کون کرے گا؟ بھائی جس کے پاس پیسہ ہو. شراب کون پیے گا؟ جس کے پاس پیسہ ہو. ناچنے میں، گانے میں، کلبوں میں، ڈانس میں کون شریک ہوگا؟ جس کے پاس پیسہ ہو. آپ میں سے کوئی ہے جو کسی کلب میں جاتا ہو؟ پیسہ ہی نہیں، کہاں سے جائیں گے ہم کلب؟ تو یہ جو پیسہ ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ مجھے مسکین رکھ، دنیا میں مسکین رکھ. دوسری بات یہ کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ مجھے موت بھی ایسی دے دے کہ میں مسکینی کی حالت میں مروں. ایک آدمی ہے، وہ مر گیا اور اس کے پاس پیسے نہیں تھے. اس کے بیوی بچے آپس میں لڑیں گے، لڑیں گے، دوسرے پہ کیس کریں گے. اور پیسے والا مرے گا تو اس کے بیوی بچے آپس میں لڑیں گے. مجھے ایک عورت آئی، اس نے قصہ سنایا ہمارے گھر والوں کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا. میرے والد صاحب بڑے مالدار آدمی تھے، ان کا کارخانہ تھا اور وہ بہت کھاتے پیتے تھے. ہم چھوٹے چھوٹے تھے، میرے والد صاحب نے دوسری شادی کر لی. وہ عورت ایسی نکلی کہ اس کے پہلے بچے تھے کسی اور شوہر سے، اس کے 4 بچے تھے، اس سے شادی کی. اس عورت نے میرے والد کو بولا پہلا پھسلا کر ساری جائیداد اپنے نام کر دی. جب ہم بڑے ہو گئے، باپ مر گیا، ہم نے کہا میراث، وہ سب روپے انہیں دے کے جا چکے. ہم کوٹ گئے، کوٹ میں ہماری دوسری جو والدہ تھی اس نے کاغذات دکھا دیے کہ ساری جائیداد تو میرے ان 4 بچوں کی ہے، شوہر نے لکھ کے دی. شوہر نے لکھ کے دی ہے. تو جب پیسہ زیادہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ لڑائیاں ہوگی، لڑنا جھگڑنا، لڑنا مارنا. یہ جو لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں پیسوں کی وجہ سے، جائیدادوں پہ لڑائی ہو رہی، پیسوں پہ لڑائی ہو رہی، زمینوں پہ لڑائی ہو رہی. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری موت اس طرح سے آئے کہ میرے پاس دنیا نہ ہو. ایک اللہ والے تھے تو کسی نے ان کو ہدیہ پیش کیا، انہوں نے ہدیہ نہیں دی، واپس کر. کہ بیوی نے کہا آپ کیوں واپس کر رہے ہیں؟ بڑی لے لے، چلے اگر ہمیں ضرورت نہ ہو ہم صدقہ کر دیں. وہ فرمانے لگے کہ میں اتنا ناسمجھ اور نادان نہیں ہوں کہ قیامت کے دن جب میں اللہ کے پاس جاؤں، اللہ تعالیٰ میرے سے پوچھے پیسہ کہاں سے آیا، میں اللہ کو بتاؤں فلاں نے دیے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے کہ وہ حلال تھا، حرام تھا، جائز تھا، ناجائز تھا، سود کا تھا، رشوت کا تھا، چوری کا تھا، ڈکیتی کا تھا، مجھے جواب دینا پڑے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے میں کہاں خرچ کیا، پھر جواب دینا پڑے. تو میں اس چکر میں کیوں پڑھوں؟ میں تو جاؤں اللہ تعالیٰ کے دن، اس کے بعد دنیا ہے نہیں ہے، میں حساب کتاب نہیں ہے، میں اس کو سیدھا جنت رہا. یہ ہے کہ میں مسکینی کی حالت میں مرنا چاہتا ہوں، میرے پاس دنیا نہ ہو. میں اس حالت میں اس لیے مرنا چاہتا ہوں کہ قیامت میں نہ حساب نہ کتاب، میں سیدھے جنت میں جانا چاہتا ہوں. وہ پاگل تھوڑی. پھر قیامت میں اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا کہ اللہ میں غریب لوگوں کی ٹولے میں، ان کی جماعت میں میرا حشر ہو. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ مالداروں کو بھی بلائیں گے، غریبوں کو بھی بلائیں گے. یہ جو مالدار ہے، اس مالدار کے پاس جتنا دین تھا، اس غریب کے پاس بھی اتنا دین تھا. دونوں کے پاس دین برابر. ایک غریب ہے، ایک مالدار ہے. یہ غریب اس مالدار سے 500 سال پہلے جنت میں جائے. کتنے سال پہلے؟ 500 سال. ٹھیک ہے. دنیا والے کو جو دنیا ملی، دنیا میں کتنے سال کے لیے ملی ہے؟ 500 سال کے لیے ملی ہے کسی کو دنیا؟ آپ میں سے کون سا ہے 500 سال؟ کوئی 100 سال کا بھی ہے؟ کوئی بھی نہیں. 70 سال سے اوپر کوئی نہیں ہے اس وقت.
تو دنیا کی زندگی 60-70 سال کی، اس میں دنیا ملی، اور آخرت میں حساب کتاب اور حلال حرام سچ جھوٹ جائز ناجائز اس کا بھی حساب بھی دینا پڑا۔ اور وہ غریب جس کے پاس دنیا نہیں تھی، اس نے 60-70 سال گزارا کر لیا، اور جنت میں وہ 500 سال پہلے چلا گیا۔ دنیا اچھی ہے یا جنت اچھی ہے؟ بتائیں نا، جنت اچھی ہے۔ اس کو جنت کے مزے ملے 500 سال، اور اس کو دنیا کے مزے ملے 70 سال۔ تو دونوں میں سے کون اچھا ہے؟ وہ غریب اچھا ہے، وہ غریب اچھا ہے۔ اس کو دیکھا قرآن سمجھے گا تو قرآن انسان کو وہ اطمینان دیتا ہے، وہ سکون دیتا ہے جو دنیا کے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں۔ مال دولت دنیا یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس سے انسان اللہ کا پیارا اور مقرب نہیں بنتا۔ انسان تو اللہ کا مقرب بنے گا نیکی کرنے سے، نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے، اچھے اعمال کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کا مقرب اور محبوب بنے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں یہ جو سارے ان کے اعتراضات تھے، اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ وہ بادشاہ ہے تو آسمان و زمین کا مالک ہے، اللہ بہت بلند ہے، عظیم ہے، اور قریب ہے کہ آسمان انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے پھٹ پڑے اور لوگوں پر گر جائے، اور فرشتے اللہ کی پاکی بیان کرتے اور فرشتے استغفار کرتے کہ اللہ ان مجرموں کو معاف کرو۔ خدا کی سرزمین پر جب خدا کی نافرمانی ہوتی ہے، بغاوت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی ان کو سزا دینی چاہیے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ نے معاف کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ ہم اتنے گناہ کر رہے ہیں، پھر اور مصیبتیں کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ دعا، فرشتوں کی دعا کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بچایا، اللہ نے ہمیں بچایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ پاک اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے رزق روزی دیتا ہے، بہت طاقتور ہے، بہت زبردست ہے، ساری مخلوق کو دینے والا اللہ پاک ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ جو نیک اعمال، جب مجرم اللہ کے پاس پیش ہوگا وہ ڈرے گا، گناہوں کی وجہ سے جو عذاب آئے گا اس عذاب سے ڈرے گا، مگر اس عذاب سے بچ نہیں سکے گا۔ اور جو نیک لوگ ہوں گے جنت کے باغ میں ہوں گے، اور جو وہ چاہیں گے ان کو ملے گا، اور سب سے بڑی چیز وہ اللہ کے دربار کے درباری ہوں گے، اور یہ اللہ کا بڑا نظام ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو اپنے دربار کا درباری بنانا ہے۔ ایک آدمی دنیا میں کسی بادشاہ کے دربار میں ایم ایل اے بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، دنیا کی پارلیمنٹ میں اس کو کوئی عہدہ منصب مل جائے، اس کے لیے وہ کتنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو انتخابات لڑتے ہیں، انتخابات کے لیے اپلائی کرتے ہیں، ان کا نام آتا ہے، ابھی انتخابات میں نہیں ہوتے کہ وہ مر جاتا ہے، ان کو کچھ نہیں ملتا۔ کچھ انتخابات لڑ کے ابھی وہ اسمبلی میں نہیں جا سکتے، مر جاتے ہیں، وہ اسمبلی میں چلے جاتے ہیں۔ ہماری کئی حکومت تو 5 سال میں پوری نہیں کر سکی، 5 سال میں نہیں پورے کر سکے، اور اسمبلی کے بعد انجام کیا ہوتا ہے؟ جیل، پھانسی، ذلت۔ یہ دنیا کی حکومت کے دربار کے درباری کا انجام ہے۔ اور اللہ کے دربار میں ایک انسان چلا گیا، ہمیشہ کی عزتیں، ہمیشہ کی خوشیاں، ہمیشہ کی نعمتیں، ہمیشہ کی راحتیں، ہمیشہ خوشی، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی دکھ نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اے اللہ مجھے اللہم اجعلنی عندک ولیجا، اے اللہ مجھے اپنے دربار کا درباری بنا دے۔ یہ دعا اللہ سے مانگا، اے اللہ مجھے اپنی پارلیمنٹ کا نمائندہ بنا دے، میں آپ کی پارلیمنٹ جو جنت میں لگے گی اس میں آپ کا خاص آدمی بن جاؤں۔ اللہم اجعلنی عندک ولیجا واجعلنی عندک زلفا، اے اللہ میں آپ کا قرب حاصل کروں۔ دنیا میں آدمی کہتا ہے میرا کسی کورٹ کمانڈر سے تعلق ہو، کسی
کسی وزیر اعلیٰ سے تعلق ہو، کسی سیکریٹری سے تعلق ہو، میرے کام بنے گے. یہ عزیز صاحب سے میرا تعلق ہو ہے، میرے کام بنے گے. اور اللہ پاک اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ مجھے اپنا قرب بتا. اللہ کا قرب رونے سے ملے گا، اللہ کا قرب زنا سے بچنے سے ملے گا، اللہ کا قرب نشے سے بچنے سے ملے گا، اللہ کا قرب جھوٹ بولنے سے بچنے سے ملے گا، اللہ کا قرب عورت کو پردے سے ملے گا، حیا سے ملے گا، شوہر کی خدمت کرنے سے ملے گا، اپنے بچوں کو دین سکھانے سے ملے گا. اللہ کا قرب انسان کو مال و دولت سے نہیں ملے گا. غریب آدمی بھی اللہ کے قریب ہو سکتا ہے اور مالدار بھی اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، صحت مند بھی قریب ہو سکتا ہے، بیمار بھی قریب ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اس کا ذکر فرمایا. ایک ضابطہ اللہ نے بیان کیا کہ اس دنیا میں حالات کیوں خراب ہوتے ہیں. کہتے ہیں حالات جو مصیبتیں آتی ہیں یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی، اس کی کرتوت ہے. جو انسان اس زمین میں کریں گے وہی حالات ویسی حالات ہوں گے، ویسی حالات ہوں گے. جیسے انسان کرے گا ویسے حالات ہوں گے. حالات کا لانے والا اللہ، حالات کا بدلنے والا اللہ. اس اللہ سے لوگوں کی انبن ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں فجر کی نماز پڑھو. مسلمان کہتے ہیں کہ میں فجر کی نماز سونے کا وقت ہے میرا. اللہ پاک فرماتے ہیں زور کی نماز پڑھو. وہ کہتے ہیں زور کی نماز میں میرے دفتر میں اور اللہ پاک کہتے ہیں زکوٰۃ دو. کہتے ہیں میرے پاس تو میں کہاں سے دوں، میں نہیں دے سکتا زکوٰۃ. تو میں نے اللہ سے انبن ہے، رازق سے انبن ہے، اس کو ناراض کیا ہوا ہے، اس لیے حالات خراب ہیں. حالات کا بنانے والا اللہ پاک ہے. میں تو آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ بتائیں سن 1947 سے لے کر پاکستان میں آج کوئی 75 سال ہونے والے ہیں. یہ بتائیں کہ آج تک کس حکومت نے حالات اچھے کیے؟ کسی نے کیے؟ ہر آنے والی حکومت حالات پہلے سے زیادہ خراب کر رہی ہے. تو 75 سال میں